हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, आज मैं एक ऐसा वाक़या लेकर हाज़िर हूँ जो आप कभी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं होंगे कि क्या इंसान मछली के पेट में रहकर भी ज़िंदा रह सकता है। तो ये वाक़या है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या तकरीबन सारे मुसलमान, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कई दिन रहे, 1 2 3 4 दिन नहीं बल्कि कई महीने तक रहे। तो हज़रत गिरामी, अल्लाह ताला की क्या मसलियत थी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो कौम था उसका क्या योगदान था और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किसने पानी में डाला था, ये सारा वाक़या आप इस बयान में सुनेंगे। ये वाक़या बहुत दिलचस्प होने वाला है और अल्लाह ताला की कुदरत बयान की जाएगी इसमें। तो आप इस वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं, नबी हैं। इनकी कौम बड़ी ढीठ थी, वो भी बनी इसराइल में पैदा हुए हैं। बनी इसराइल ने 1 2 नहीं कई 100 अंबिया को इन्होंने शहीद किया है। अंबिया के कत्ल का बड़ा जुर्म इनके सर पर है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, नसीहत करते रहे, लेकिन उनकी कौम ना मानी। यहाँ तक कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करते और मेरी बात नहीं मानते तो अनकरीब अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आएगा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा, कैसे आएगा? तो यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हो गए अपनी कौम से, कहा कि मैं तुम सबको छोड़कर निकल रहा हूँ। यहाँ पर मसला ये था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इंतज़ार नहीं फरमाया। अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कौम के मुतालिक कोई हुक्म नाजिल नहीं फरमाया। उससे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती छोड़कर निकल गए। और उनकी कौम का क्या हुआ? उनकी कौम ने देखा कि अबर छा गया है सुबह सुबह, और बदलियाँ जो पहले की कौमों पर अजाबात आते थे, बहुत तेज़ काला अबर आसमान पर, अब बरसेगा तो आग ही बरसेगा। तो ये जब अबर जमा होना शुरू हुआ तो पूरी कौम एक जगह पर जमा हुई और सच्चे दिल से इन लोगों ने तौबा करना शुरू किया और इस्तिग़फ़ार किया और कहा, ए रब, हम तेरे नबी यूनुस को ढूंढ रहे हैं, काश अगर वो होते तो हम सब उनके ऊपर ईमान लाते। मौला तो हम सब को माफ़ कर, तेरे भेजे हुए रसूल, तेरे भेजे हुए नबी पर हम ईमान लाते हैं। तो उन्होंने ईमान भी कबूल किया और इस्तिग़फ़ार भी किया। रब ताला फरमाता है, लम्मा आमनू कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़ी फिल हयाती दुनिया, जब वो ईमान लाए तो हमने अजाब उनसे हटा लिया। उस कौम पर फिर अल्लाह ताला ने अजाब नहीं किया। और कुरान की एक आयत है, वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तगफिरून। अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम को अजाब नहीं नाजिल करता जब तक उस कौम में इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाले लोग होते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु, कसरत से पढ़ो। जब तक लोग तौबा करते रहते हैं, इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। तो उस कौम को अल्लाह ताला ने अजाब से बचा लिया। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम निकल करके चले गए, दिल बर्दाश्ता हुए, इन सब से रूट करके गए और आपका इरादा था कि मैं हिजरत करके किसी दूसरे शहर चला जाऊं। तो आप अपने वतन से, नेनवा आपका वतन था, वहाँ से निकल करके आप कश्ती में बैठे। कश्ती में दरिया में जब कश्ती चलने लगी तो बीच दरिया में जाकर कश्ती हिचकोले खाने लगी, ये डूबने जैसे आसार लगे। तो कश्ती वाले जितने भी सवार थे उन्हें मालूम था कि कभी कभार ये कश्ती वज़न हो जाए, बोझल हो जाए तो डूब भी सकती है। तो उसमें कई लोग बैठे हुए थे, तो सबों ने इत्तेफाक किया, ऐसा है कि एक किसी शख्स को इस कश्ती से उतरना पड़ेगा। उतरना क्या है, डूबना पड़ेगा। कहाँ उतरेंगे? बीच दरिया में। अब कौन उतरेगा? सारे तो मुसाफिर हैं उसमें। तो सबके दरमियान इत्तेफाक ये हुआ
کہ سب کے ناموں کی ایک چٹھی اٹھاتے ہیں, قرآن اندازی کرتے ہیں, جس کا نام نکلے گا اسے اٹھا کر پانی میں ڈال دیا جائے, کیونکہ ایک کم ہوگا تو باقی پورے بچ جائیں گے, کشتی ہلکی ہو جائے گی اور نکل پڑے گی. سبوں نے اتفاق کیا, ٹھیک ہے. جب چٹیاں ڈالی گئیں تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. وہ اس کشتی میں سب سے شریف, سب سے پاکیزہ. تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ہی اچھا نوجوان ہے, اس کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم اسے ڈال دیں. پھر دوبارہ انہوں نے چٹھی اٹھائی, پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. تیسری بار پھر انہوں نے قرآن اندازی کی, پھر حضرت یونس کا نام آیا. وہ رب کی مشیت تھی. اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے اٹھا کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا. جیسے ہی آپ پانی میں گئے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا جو کچھ بھی ہونا ہے, تو فوراً ایک بہت بڑی مچھلی نے منہ کھولا اور یونس علیہ السلام کو نگل گئی. اندر چلے گئے, سمندر میں جاتے ہی مچھلی نے نگل لیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے مچھلی, یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ یونس کی حفاظت کے لیے تجھے رکھا گیا ہے, غذا مت بنانا. اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے, 1-2 دن نہیں 30 دن گزر گئے پیٹ کے اندر. اور وہ رب کریم ہی ہے جس کو جہاں چاہے حفاظت فرماتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کئی دن گزار دیے, اور جب توبہ کرتے رہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, وہ گڑ گڑاتے رہے, اے مولا میں نے تیرے حکم کے آنے کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی آ گیا. یہ بھی یہاں پر دیکھیں, انبیاء اکرام کی ہر واقعے سے عبرت لینا چاہیے کہ اپنی قوم کو کسی بھی طرح سے چھوڑ کر انبیاء اکرام جا نہیں سکتے. جائیں تو اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے. تو حضرت یونس علیہ السلام اتنا روئے, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلا کہ اے اللہ, جو کچھ بھی ہوا ہے مجھ سے ہوا ہے, لیکن تو وہ خدا ہے, تیرے لیے سب سے زیادہ پاکی و بلندی ہے. تو اللہ رب العزت پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرماتا ہے. مچھلی دریا کے کنارے آئی اور اپنا منہ کھول کر اگل دیا. یونس علیہ السلام اسی طرح صحیح سلامت باہر آئے جیسے گئے, لیکن اتنا تھا کہ آپ نہایت ہی نحیف کمزور ہو گئے تھے, جسم پر کئی دن نہ کھانے کے آثار تھے, اور پانی کی وجہ سے جسم جو ہے نرم ہو گیا تھا. اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کے لیے ایک درخت پیدا فرمایا. اس درخت میں خوبصورت انار, اور اس کے پھل کھاتے ہی یونس علیہ السلام کو پہلے سے بہتر صحت عطا کی گئی. پھر یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس گئے ان کی رشد و ہدایت کے لیے. ان کی قوم نے بھی رو رو کر کے توبہ کی, اور پھر اللہ رب العزت کے اس رسول کا بڑا انہوں نے احترام کیا. اللہ رب العزت نے اس قوم کو دیگر دوسری قوموں میں بڑی فضیلت بھی بخشی. تو حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ, ان کی قوم کی بھی توبہ, اس کی قبولیت کے واقعات آج کے سپارے میں ہم نے تلاوت کی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے اور توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا مقدس گھر کی طرف اللہ کے, بیچ راستے میں اس کا انتقال ہوا, بیچ راستے میں مر گیا. توبہ بھی کرنے کی توفیق نہیں ہو پائی. اس وقت بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اٹھانے کے لیے آئے اس کو, کہ یہ تو بڑا قاتل ہے, کتنوں کو تو اس نے قتل کیا ہے. دونوں میں جب تکرار ہوئی, رحمت کے فرشتے کہنے لگے نہیں, یہ اچھے کام کے لیے نکلا تھا, بیت المقدس جا رہا تھا, یا پھر خانہ کعبہ مقدس گھر کی طرف جا رہا تھا, توبہ کرنے جا رہا تھا, اسے چھوڑ دیا جائے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں, یہ تو گنہگار ہے, پوری زندگی گناہوں میں گزارا ہے. جبرائیل امین فیصل کی حیثیت سے آئے, اللہ نے انہیں بھیجا کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو. اور جبرائیل امین نے کیا کہا دونوں فرشتوں کو, زمین ناپ کر کے دیکھو جہاں سے یہ نکلا تھا اور مقدس گھر تک, کہ اگر یہ مقدس گھر سے قریب میں گرا ہے تو رحمت والے لے جائیں,
اور اگر ابھی دور ہے گھر سے ہی قریب میں گر کر کے مرا ہے تو عذاب والے لے جائیں. دونوں فرشتوں نے ناپا تو برابر بیچ میں گرا تھا, آدھا ادھر آدھا ادھر. اب جبرائیل امین علیہ السلام بھی جو فیصل کی حیثیت سے آئے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. مولا اب تو فیصلہ فرما, اب تیرے حوالے ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل دیکھو مرا ہے گر کر کے تو منہ کس طرف کیا ہے, کس طرف چہرہ ہے اس کا. فرشتوں نے دیکھا اور کہا اللہ والوں کی ایک بستی قریب میں ہے. حدیث پاک میں اللہ والوں کی ایک بستی قریب میں ہے, اس بستی کی طرف اس کا منہ ہے. مولا نے فرمایا رحمت والے لے جاؤ. رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت, فارسی میں ہے اللہ کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے, وہ قیمت نہیں دیکھتی. میرے عزیزوں جب رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے میرا بندہ میری طرف آئے میں اس کی بخشش کے لیے تیار ہوں, تو یہاں پر بندہ بڑھنا نہیں چاہتا. یہ افسوس کا مقام ہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ زندگی میں ہمہ وقت تم سے صلح کرنا چاہتا ہے. فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے صلح کر لے, جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک بار آ کر مجھ سے صلح کر لے. پھر جب اس کی روح نکال لی جائے گی تب پھر اس سے صلح نہیں ہوگی, پھر جنگ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کا اعلان فرماتا ہے. کس میں یہ جرأت ہے, کس میں یہ ہمت ہے کہ وہ مولا سے جنگ کرے گا. عزیزان گرامی یہ تمام توبہ کے جو معاملات ہیں کثرت سے توبہ کر لیں. اور جب بھی گناہ ہو جائے, گناہ کس سے نہیں ہوتا, خطا کس سے نہیں ہوتی, لیکن گناہ ہونے کے بعد شیطان کا ایک سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ شیطان دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے ارے یار تیرے سے بہت ہو گیا ہے, اتنے پاپ اتنے گناہ کرنے کے بعد اب کیا تیرا ہوگا, مسجد میں جا کر کون سا اچھا کام ہو جائے گا, اتنا ہو ہی گیا ہے تو چھوڑو اسی میں رہنے دو. شیطان تمہیں جری بناتا ہے, نیڈر بناتا ہے, اسی راستے پر قائم رکھنا چاہتا ہے. میرے عزیزوں چاہے تم سے کچھ بھی ہو جائے, 100 قتل ہونے کے بعد بھی اگر بندہ اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے تو مولا اس کے لیے دروازے کھولتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کو اس سے پہلے منا لو کہ پھر تمہاری قبروں میں جانے کے بعد معاملہ الگ ہو جائے گا. پھر وہ منانے والے دن نہیں ہوں گے بلکہ وہ فیصلے والے دن ہوں گے. پکڑے جانے سے پہلے ہی اگر اپنے تمام جرموں سے توبہ کر لیں, آزادی حاصل کر لیں تو امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. تو حضرات گرامی امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا. تو یہ تھے حضرت یونس علیہ السلام. آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن تک تھے اور کیسے تھے, کس وجہ سے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ چاہے انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے. اور یہ جو ہم انار کھاتے ہیں یہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا احسان ہے, اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انار پیدا کیا اور وہ کھانے کے بعد جسم میں پہلے سے بہتر جان آئی. تو یہ ساری ویڈیو ہیں حضرات گرامی. ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.